سبق نمبر 40 سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 تا 9۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ اللہ، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود مگر وہی، الحی جو ہمیشہ خود سے زندہ ہے، القیوم سب کچھ تھامنے والا ہے۔ پوری آیت اللہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ خود سے اور ہمیشہ سے زندہ ہے، سارے نظام کو تھامنے والا ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ نزل اتاری، علیک الکتاب آپ پر کتاب یعنی قرآن، بالحق سچائی کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ ان کی جو پہلے سے ہے، وانزل التوراۃ والانجیل اور اتاری تورات اور انجیل۔ پوری آیت اس نے آپ پر سچی کتاب قرآن اتارا جو آپ سے قبل نازل شدہ تمام کتابوں اور معجزوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اسی نے تورات و انجیل اتاری۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت، وانزل الفرقان اور اتارا فرقان، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، لہم ان کے لیے، عذاب شدید عذاب ہے سخت، واللہ عزیز اور اللہ زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے۔ پوری آیت اس سے پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارا فرقان، بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ، لا یخفا نہیں پوشیدہ، علیہ اس پر، شیء کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ پوری آیت اللہ پر زمین و آسمان میں موجود کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ هو الذی وہی تو ہے جو، یصورکم صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیف جیسی، یشاء چاہتا ہے وہ، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود مگر وہی، العزیز الحکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پوری آیت وہی تو ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری وضع قطع جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی جو زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
وما يذكر إلا أولو الألباب هو الذی وہی تو ہے جس نے انزل اتاری علیک الکتاب آپ پر کتاب منہ اس میں آیات محکمات آیتیں ہیں محکم ہن ام الکتابی وہی کتاب کی اصل ہیں و اخرو اور دوسری ہیں متشابہات متشابہ فاما الذین پس بہرحال جو لوگ فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغن کجی ہے فیتبعون پس پیچھے لگتے ہیں وہ ما اس کے جو تشابہ متشابہ ہیں منہ اس سے ابتغاء تلاش کرنے میں الفتنتی کوئی فتنہ وابتغاء اور تلاش کرنے میں تأویلہ اس کی مراد وما حالانکہ نہیں یعلم جانتا تأویلہ اس کی مراد کو الا اللہ مگر اللہ والراسخون اور پختہ کار لوگ فی العلم علم میں یقولون کہہ دیتے ہیں آمنا بہ ایمان لائے ہم ساتھ اس کے کلن ہر آیت من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے وما یذکر اور نہیں نصیحت پکڑتے الا اولو الالباب مگر عقل والے پوری آیت وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری اس میں محکم آیتیں بھی ہیں وہی کتاب کا اصل مقصد ہیں اور دوسری متشابہ آیتیں ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کسی فتنے اور انوکھے مفہوم کی تلاش میں متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں اور راسخ العلم لوگ فقط اتنا ہی کہہ دیتے ہیں ہم متشابہ آیتوں پر بھی ایمان لائے ہر آیت ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت سوائے عقل والوں کے کوئی نہیں پکڑتا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اے ہمارے رب لا تزغ نہ ٹیڑھا ہونے دینا قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے جب ہدایت دے چکا تو ہمیں وہب لنا اور عطا کر دینا ہمیں من لدنک اپنی جناب سے رحمتاً خاص رحمت انک انت الوہاب بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے پوری آیت اے ہمارے رب آپ ہی جب ہمیں ہدایت دے چکے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا اور ہمیں اپنی جناب سے خاص رحمت عطا فرمانا بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا اے ہمارے پروردگار انکا بے شک آپ جامع الناسی اکٹھا کرنے والے ہیں لوگوں کو لیومن ایک ایسے دن لا ریب نہیں ہے شک فیہ اس میں ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یخلف المیعاد وعدہ خلافی نہیں کرتے پوری آیت اے ہمارے رب یقیناً آپ سب کو ایک ایسے دن اکٹھا کرنے والے ہیں جس میں شک نہیں بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے رکوع میں درج 9 آیات کی تشریح آیت نمبر 1 اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں بعض صورتوں کے آغاز میں ان حروف مقطعات کی مراد کیا ہے آیت نمبر 2 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فرمایا اللہ وہی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ خود سے اور ہمیشہ سے زندہ ہے سارے نظام کو تھامنے والا ہے یعنی جس کی قدرت حکومت ملکیت اور قبضہ کمال درجے کا ہو اور وہ اپنی ذات و صفات میں کسی کی شراکت کا مدد کا مشورے کا اور توجہ کا محتاج بھی نہ ہو وہی اس لائق ہے کہ اس سے امیدیں وابستہ کی جائیں اسی سے دعائیں مانگی جائیں اسی کی باتیں مانی جائیں اسی کی بندگی کی جائے اسی سے ڈرا جائے اور اسی کو ہی راضی رکھا جائے وہی خدا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں
مفسرین کے بقول نبی علیہ السلام کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، جس میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم ابو حارثہ بن علقمہ بھی تھا۔ بات چیت کے لیے حاضر ہو کر کہنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار کر جان ڈال دیتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کون کیا کھا کر آیا ہے اور کس کے گھر میں کتنا راشن باقی ہے۔ ظاہر ہے یہ کام صرف خدا ہی کر سکتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یا پھر وہ تین خداؤں میں سے ایک ہیں، کیونکہ خدا جب کلام کرتا ہے تو اپنے لیے جمع کا لفظ بولتا ہے۔ معلوم ہوا خدا ایک نہیں تین ہے۔ اس بارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ جواب میں یہاں سے سلسلہ آیات شروع ہوتا ہے اور توحید باری تعالیٰ کے حق میں اور عیسائیوں کے مشرکانہ عقائد کے رد میں دلائل کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ فرمایا اس نے آپ پر سچی کتاب قرآن اتارا جو آپ سے قبل نازل شدہ کتابوں اور معجزوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری، یعنی قرآن سابقہ تمام نبیوں اور ان پر نازل شدہ کتابوں اور ان کو دیے گئے معجزوں اور ان کے ساتھ پیش آمدہ حالات و واقعات کا تذکرہ اور تصدیق کرتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے برحق نبی ہیں، اور خود قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یہ قرآن آپ علیہ السلام پر اتارا گیا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل دی گئی۔ تورات و انجیل کے من جانب اللہ ہونے کی جو دلیل ہے، قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل بھی وہی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر جس طرح وحی آتی تھی، نبی علیہ السلام پر بھی اسی طرح وحی آتی ہے۔ جس طرح سابقہ انبیاء کو معجزے دے کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، حضور علیہ السلام کو بھی اسی طرح بھیجا گیا۔ یہ ساری باتیں اگر یہود و نصارہ سوچتے سمجھتے تو کبھی آخری پیغمبر علیہ السلام کا انکار نہ کرتے۔ آیت نمبر 4، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان سے واللہ عزیز ذو انتقام تک۔ فرمایا اس سے پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارا فرقان، بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یعنی پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اب فرقان اتار دیا گیا۔ فرقان کا معنی فرق کرنے والا، اس سے مراد قرآن ہے، جس کے ذریعے ان تمام صحیح اور غلط باتوں میں تفریق کر دی گئی جن کو سابقہ امتوں نے ملا جلا دیا تھا، یہاں تک کہ حلال حرام کا، سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ دنیا بھٹک چکی تھی۔ اللہ اپنی آیتوں کا انکار کرنے والے پہلے لوگوں کو اور موجودہ لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ سخت عذاب دے گا اور سابقہ غلطیوں پر انتقام بھی لے گا۔ آیت نمبر 5، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ فرمایا اللہ پر زمین و آسمان میں موجود کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، یعنی جو چیز کل مخلوقات سے مخفی ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ لہذا جس کسی کو خدا یا خدا کا شریک سمجھ رہے ہو، پہلے اس کے لیے اس درجے کا علم تو ثابت کر لو جس درجے کا علم اللہ کا ہے، اور اللہ کا علم تو ہے بھی ذاتی۔ آیت نمبر 6، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا وہی تو ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری وضع قطع جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی جو زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ یعنی ہر انسان کے دوسرے تمام انسانوں سے مختلف خد و خال، نین نقش، وضع قطع اور جسمانی ساخت بنانے والا ایک ہی معبود ہے۔ کوئی ایک انسان بھی اپنی مرضی منشا سے خود کو بنا سکا نہ بنا سکتا ہے، نہ کبھی بنا سکے گا، بلکہ تمام اسباب و وسائل جدیدہ کے باوجود کوئی اپنی بناوٹ میں حقیقی تبدیلی تک نہیں لا سکتا۔
بتایا جا رہا ہے جنہیں تم خدا کا شریک بنا لیتے ہو وہ تو اپنی بناوٹ تراشنے اور تبدیل کرنے پر بھی قادر نہیں، اللہ ہی غالب ہے، جس کو جیسا چاہے بنا دے۔ اسی طرح وہ حکمتوں والا بھی ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو، بغیر ماں کے اماں حوا علیہ السلام کو، بغیر ماں اور باپ دونوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے۔ قدرت کے ان کرشموں میں ہزارہا حکمتیں ہیں۔ آیت نمبر 7 هو الذی انزل علیک الکتاب سے وما یذکر الا اولو الالباب تک فرمایا وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس میں محکم آیتیں بھی ہیں، وہی کتاب کا اصل مقصد ہے، اور دوسری متشابہ آیتیں ہیں۔ یعنی قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم آیتیں اپنے معنی اور مفہوم میں ٹھوس، واضح اور آسانی کے ساتھ سمجھ آنے والی ہیں، ان میں زیادہ تر احکام بیان ہوئے ہیں، کم پڑھا لکھا بھی ان کی مراد بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ متشابہ آیتیں اپنے معنی و مفہوم میں مبہم، غیر واضح اور شبہوں والی ہیں، ان کی مراد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ محکم آیت کی مثال جیسے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہاں یہ واضح ہو گیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے رہنے کی کوئی مخصوص جگہ نہیں۔ متشابہ آیت کی مثال جیسے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر رہتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے عرش پر رہنے سے کیا مراد ہے، رہنے کی کیفیت کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے استوی علی العرش کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا هو المعنی معلوم والکیفیت مجہول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعۃ۔ ترجمہ، اس کا ظاہری معنی تو معلوم ہے مگر کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا تو واجب ہے مگر اس کے بارے سوال کرنا بدعت یعنی مکروہ ہے۔ اہل علم کا دستور یہ ہے قرآن میں جتنی متشابہ آیتیں ہیں ان کی مراد وہ لینی چاہیے جو محکم آیتوں کے خلاف نہ ہو، اگر پھر بھی بات نہ بنے تو اس کی مراد میں مزید کھود کرید کرنے اور اپنی مرضی سے اس پر رائے قائم کر لینے کی بجائے اسے اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کے ہاتھ، اللہ کے چہرے اور اللہ کی پنڈلی کا بھی ذکر ہے، ساتھ یہ بھی فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، لہٰذا ہمیں اجازت ہی نہیں کہ ہم اس طرح کی باتوں کو قیاس کرتے پھریں۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا گیا۔ نجران کے عیسائیوں کا کہنا تھا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر اللہ نے ان کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کیوں کہا؟ اس میں ان کو بھی جواب مل گیا کہ جب قرآن میں محکم آیت موجود ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، تو پھر اس محکم آیت کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے لگ جانا اور روح اللہ اور کلمۃ اللہ کا وہ مفہوم مراد لینا جو محکم آیت کے خلاف ہو کسی صورت بھی درست نہیں۔ آگے فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کسی فتنے اور انوکھے مفہوم کی تلاش میں متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ یعنی متشابہ آیتیں بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اللہ نے ان کی مراد نہ بتا کر جانچنا چاہا کس کس کے دل میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے اور کون کون اپنی علمیت جھاڑتے ہوئے امت میں فتنہ پردازیاں کرتا ہے اور لوگوں میں سستی شہرت کے لیے انوکھی باتیں کر کر کے آئے روز نت نیا نظریہ گھڑتا اور سب کے لیے موضوع بحث بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ جیسے آج کل ٹی وی چینلز پر آ کر بعض نام نہاد مذہبی دانشور شوشے چھوڑتے رہتے ہیں جو خود بھی گمراہی کے پیکر ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد دوم بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کی تفتیش میں لگے ہوئے ہوں تو ان سے دور رہو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، لہٰذا ان سے بچو۔ آخر میں فرمایا
اور راسخ العلم لوگ فقط اتنا ہی کہہ دیتے ہیں ہم متشابہ آیتوں پر بھی ایمان لائے، ہر آیت ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت سوائے عقل والوں کے کوئی نہیں پکڑتا۔ یعنی علم میں پختہ کار لوگ جو قرآن کی محکم آیتوں پر محنت کر کے لوگوں کے لیے پورے دین پر عمل کرنا آسان بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح و تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ متشابہ آیتوں کے ظاہری معنی پر اکتفا کر کے یہ کہتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی مراد اور کیفیت کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ گویا وہ بے جا اپنی علمیت کے جھنڈے گاڑنے کی بجائے اپنی کم علمی اور کم عقلی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ جو باتیں اللہ نے ہم پر نہیں کھولیں اور انسانی عقل کی ان تک رسائی بھی ممکن نہیں، ہمیں اپنے لیے ان کو مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہم دن رات انہی کو لے کر بیٹھے رہیں۔ یہ ساری بات سمجھانے کے بعد آخر میں اللہ نے فرما دیا، یہ نصیحت جو قبول کرے گا در حقیقت وہی عقل والا ہے۔ آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ فرمایا، اے ہمارے رب، جب آپ ہی ہمیں ہدایت دے چکے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا اور ہمیں اپنی جناب سے خاص رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ دعا انہی راسخ العقیدہ لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے جن کا طرز عمل متشابہ آیات کے متعلق بہت محتاط ہے۔ جس لفظ کی مراد معلوم نہ ہو اور وہ عقل کی رسائی سے باہر ہو جائے، وہاں وہ اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرنے سے ڈرتے ہوئے رب تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت پر ہی ثابت قدم رکھنا۔ احادیث میں مذکور ہے، نبی علیہ السلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے رب، ہمارے دلوں کو اپنے سچے دین پر جما دے۔ آپ سے پوچھا گیا، کثرت سے یہ دعا مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، سب انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، چاہے اپنے دین کی طرف پلٹ دے، چاہے گمراہی کی طرف پلٹ دے۔ ایک حدیث میں ہے، گمراہی کی طرف نہیں پلٹتا مگر اس شخص کا دل جو خود پلٹ جانا پسند کر لے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے، راسخ العلم لوگ اپنے محتاط اور مثبت طرز عمل کو اپنا کمال نہیں سمجھتے، بلکہ محض اللہ کی عطا یقین کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کی خاص رحمت کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ بھی ان کے لیے رحمت کے دریا بہا دیتا ہے، جس کے سبب انہیں ہمیشہ نیکیوں کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ فرمایا، اے ہمارے رب، یقیناً آپ سب کو ایک ایسے دن اکٹھا کرنے والے ہیں جس میں شک نہیں، بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یعنی راسخ العلم لوگ یوم حساب پر یقین رکھتے ہوئے متشابہ آیات پر رائے زنی سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ یہاں رائے زنی کرنا آسان لگتا ہے، مگر پتہ تب چلے گا جب رائے زنی کرنے والے فتنہ پرداز، فسادی اور اللہ کی ذات پر بہتان تراش لوگ پکڑے جائیں گے، اور ضرور پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔